جن کے ذریعے تک میں اپنی بات پہنچا رہا ہوں. دو معاملات خاص طور پہ بہت توجہ فرمائیے گا. دو معاملات بہت خاص طور پہ سوچنے کی ضرورت ہے اس وقت. آصف بھائی آپ ماشاءاللہ قوم کے ایک ذمہ دار شاعر ہیں. اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. مسلسل آپ قوم کے معاملات کو اٹھاتے رہتے ہیں. توجہ فرمائیں گے. ظاہر ہے کہ روز صبح آپ کا میسج میرے پاس میں آ جاتا ہے اور آپ نے ہمیں اس دائرے میں رکھا ہوا، اس کے لیے شکر گزار ہیں. ایک معاملہ ہے تعلیم کا، ایک معاملہ تعلیم کا ہے اور دوسرا معاملہ اوقاف کا ہے. ایک تو ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، تعلیم کا مسئلہ ہے، اور دوسرا مسئلہ ہے اوقاف کا. میں صرف بیماری دکھا رہا ہوں بس، حل میرے پاس میں ہے مگر بتاؤں گا نہیں، اس لیے کہ مجھ سے بھی بہتر افراد اور بہت بہت بہتر افراد ماشاءاللہ فرش اعضاء پہ موجود ہیں. تو جو دائرہ ہو اس دائرے کو آپ دیکھیے. ایک تو آپ مسئلہ ہے تعلیم کا. اب تعلیم کا مسئلہ کیا ہے؟ میں اطہر کاظمی رسول پور دھولڑی ضلع میرٹھ سے تعلق رکھتا ہوں. منصبیہ عربک کالج میرٹھ میں گزشتہ 20 سالوں سے خدمت انجام دے رہا ہوں. 2006 سے لے کے 26 آ گیا درجات عالیہ کا مدرس ہوں. یوپی مدرسہ بورڈ کا ممبر بھی رہ چکا ہوں. بہت قریب سے بہت سے معاملات کو دیکھتا بھی ہوں. قومی سطح کے اوپر 1995 سے مسلسل خطاب کر رہا ہوں. ایک طویل عرصہ میرے سامنے ہے. قوم کے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کی ویلیو کیا رہ گئی ہے. میں ایک دینی مدرسے سے وابستہ ہوں تو دینی مدرسوں کی بات پہلے کر لیتا ہوں. دینی مدرسوں میں اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ان تعلیم لینے والے بچوں کی ہے کہ جن کو تعلیم دی جانی چاہیے. اب مسئلہ صرف منصبیہ کا نہیں ہے، ہر اس ادارے کا ہے جو دینی تعلیم کے نام پہ کہیں بھی قائم ہوا ہو. اب وہ چاہے لکھنؤ ہو یا لکھنؤ سے اطراف میں میرٹھ یا مظفر نگر یا یہاں بجنور یا معاف کیجیے گا آگے بڑھیے تو امروہہ یا مراد آباد یا بریلی یا ادھر الہ آباد یا جونپور یا فیض آباد یا جہاں جہاں بھی ہمارے شیعی دینی ادارے ہیں. بہت سے لوگ ہم سے کہتے ہیں اب آپ کے مدرسے میں کتنے بچے ہیں؟ میں جواب میں پلٹ کے اتنے کہتا ہوں آپ نے کتنے بھجوائے؟ اگر آپ کہیں جی آپ نہیں پڑھاتے تو بھائی میں نہیں پڑھاتا تو کیا آپ نے مجھ سے پوچھا کہ میں کیوں نہیں پڑھاتا؟ قوم کے درمیان احتساب ختم ہو گیا. اگر کوئی کھڑے ہو کے مجھ سے بھی پوچھ لے یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ قرآن کی آیت آپ نے پڑھی تھی کون سے سورے میں ہے؟ آپ نے صرف اپنے علم کے لیے پوچھا. 4 لوگ آپ کو یوں ہی چپٹ جائیں گے، آپ کو جان چھڑانا بھاری پڑ جائے گی. حد ہو گئی، آپ نے یوں پوچھ لیا، کیا ضرورت تھی پوچھنے کی؟ بعد میں پوچھ لیتے، یوں کر لیتے، ایسے کر لیتے، ویسے کر لیتے. بھائی مسئلہ اگر کوئی پوچھ بھی رہا تو کیا اس نے گناہ کر دیا؟ اچھا مولوی تو ویسے بھی وقت نہیں دیتا پوچھنے کا، وہ خود بولتا کم ہے بلواتا زیادہ ہے. مولوی منبر پہ آ کے، اب میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، بولتا کم ہے بلواتا زیادہ ہے. بہت دیر سے آپ چپ چاپ بیٹھے ہیں، بھائی کیوں نہیں بول رہے؟ بولتے رہیے. کیوں نہیں بول رہے ہیں آپ؟ اور کس لیے نہیں بول رہے؟ اور بھائی میں شہر خاموشہ میں پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، میں قبرستان میں نہیں پڑھتا. اب بولیے آپ، اللہ نے زبان دی ہے آپ کو.
بس. اور نہیں بولیں گے تو پھر اب یہ اور یہ اب وہ جملے میں نہیں کہہ سکتا, معاف کیجیے. قوم کو چاہیے کہ بولنے کی عادت ڈالیں, مگر وہاں بولے جہاں بولنے کی ضرورت ہے, ہر جگہ نہیں. ہر جگہ نہیں, جہاں ضرورت ہے. اب مسئلہ دیکھیے, سب سے اہم مرحلہ یہ, قوم کے اکنومیکل حالات, اقتصادی حالات بہت اچھے ہو گئے ہیں. اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جو بھی اپنے بچے کو تعلیم دلانا چاہتا ہے وہ انگلش میڈیم میں تعلیم دلانا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس کا بچہ انگلش میڈیم میں پڑھے, ٹاپ اسکولوں میں پڑھے. بہت اچھی بات ہے, آپ کو اپنے بچے کو اپنے شہر کے سب سے بہترین اسکول میں پڑھانا چاہیے, مگر مجھے بتائیے کب تک پڑھانا چاہیے؟ یہ کب تک, میں تعلیم کی بات جو کہہ رہا ہوں سنیے, یہ کب تک پڑھانا چاہیے؟ صرف 8ویں کلاس تک, صرف 10ویں کلاس تک, صرف 12ویں کلاس تک؟ آپ اگر اپنے بچے کو بہت اچھے اسکول میں پڑھا رہے ہیں, IIT میں کتنے ہیں آپ لوگ, میڈیکل کالج میں کتنے ہیں آپ لوگ, بڑے انسٹیٹیوٹ کے اندر کہاں ہیں آپ, کتنے لوگ ہیں جو اس وقت IAS کر رہے ہیں, کتنے ہیں جو IPS کر رہے ہیں, کتنے ہیں سول سروس پہ چلے جا رہے ہیں؟ بتائیے کہاں ہیں آپ, کہاں ہیں آپ؟ آپ دینی تعلیم سے ہٹ گئے یہ کہہ کے کہ ہم کیوں اپنے بچے کو مولوی بنائیں. تو بھائی اگر مولوی نہیں بنا رہے تو کم سے کم انجینئر بناؤ, ڈاکٹر بناؤ, IAS بناؤ, PCS بناؤ, بڑا ادھیکاری بناؤ, بڑا آفیسر بناؤ. وجہ یہ نہ یہ ادھر نہ ادھر, پھر کدھر؟ کدھر ہیں آپ؟ ایک تو مسئلہ یہ, دوسرا مسئلہ جلدی سے کہہ گزر رہا ہوں پھر گفتگو کو مربوط کر رہا ہوں. دوسرا مسئلہ ہے اوقاف کا. سینٹرل گورنمنٹ نے ابھی پچھلے سال کی بات ہے وقف بل میں کچھ معاملات گڑبڑ کر دیے. بہرحال مسلمان تو مسلمان, بہت سے سنجیدہ ہندو بھی کھڑے ہو گئے پارلیمنٹ کے اندر. بہت سے MPs کی تقریریں, ان کے جملے میں نے کوٹ کیے ہوئے, لکھے ہوئے ہیں. جو باتیں ہمیں اور آپ کو کہنی چاہیے تھی وہ انہوں نے کہہ ڈالی. اب سنیے جو میں کہنا چاہتا ہوں. یہ ہوا کہ ایک پورٹل بنایا گیا, امید پورٹل, کہ جتنے بھی اوقاف ہیں سب کی انٹری اس پہ ہوگی. جس کی انٹری ہوگی وہ وقف رہے گا, اور جس کی انٹری ختم وہ وقف ختم. وجہ کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ وجہ یہ تھی کہ وقف کرنے والے افراد نے 70% اوقاف کو صرف یوز کی بنیاد پہ وقف کیا. کیا مطلب؟ مثلاً درگاہ عالیہ یہ وقف ہے, جس نے وقف کیا جیسا وقف کیا وقف نامہ موجود, اس کا ریکارڈ موجود, یہ تمام چیزیں موجود. لیکن اکثر گاؤں کے قبرستان بزرگوں نے قصہ چھوڑ دیا, یہ وقف ہے بھائی قبرستان کے طور پہ, یہ مسجد ہے, یہ بس ہماری مسجد وقف ہے, یہ عیدگاہ وقف ہے, یہ کربلا وقف ہے. وقف کرنے والے نے زمین تو دی لیکن کوئی وقف نامہ نہیں, کوئی اس کا اندراج نہیں, کوئی لکھت نہیں, کہیں تحریر نہیں, بس تحریر ہو گئی وقف تو بس وقف. وقف کرنے والا کون تھا؟ ہمارے اجداد تھے. کون تھے وہ؟ کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اسے کہتے ہیں وقف بائی یوزر, اور وقف بائی یوزر کو گورنمنٹ سب سے پہلے ختم کر رہی ہے. اب جن کو امید پورٹل پر باقاعدگی کے ساتھ میں رکھ دیا گیا, تب یہ نہیں کہ یوں ہی یہ میرا موبائل ہے, جس کو دیکھنا ہے میں ابھی دکھا دوں گا,
سنی وقف بورڈ کے 12,000 سے زیادہ اوقاف کی فہرست میرے پاس میرے موبائل میں موجود ہے، جس کے اندر امید پورٹل پر 12,000 سے زیادہ اوقاف کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ سوال بھائی اتنا ہے، میں سنیوں سے کچھ سوال نہیں کر رہا ہوں، معاف کیجئے گا، وہ خود جانے، میں اپنی قوم سے سوال کر رہا ہوں، کیا شیعہ وقف بورڈ کی طرف سے کوئی ایک فائل آئی؟ کیا آپ نے پوچھا کہ آپ کے گاؤں کے، آپ کے شہر کے کتنے اوقاف رجسٹرڈ ہوئے، کتنے اوقاف ریجیکٹ کر دیے گئے؟ بھائی جون کی 6 تاریخ آنے والی ہے، یہ تاریخ گزری، گئے وقف آپ کے ہاتھ سے، آپ کچھ نہ کر پائیں گے، سوتے رہ جائیں گے، بڑی بڑی جائیدادیں چلی جائیں گی۔ ضرورت یہ ہے کہ آپ بیٹھے، یہاں آئے ہیں تو بیٹھ کے ڈسکس کریں، اور پھر جا کے گھر پہ دیکھیں کتنے متولی ایسے ہیں جنہوں نے وقف کی پراپرٹی کا اندراج کیا ہے، اور پھر پارٹی بھی ہے کہ نہیں۔ اس لیے کہ میں جملہ کہہ رہا ہوں، 90 نہیں 95 نہیں 99% متولی احکام وقف سے جاہل ہیں، انہیں پتا ہی نہیں ہے کہ وقف کیا ہے، وقف کسے کہتے ہیں، وقف کی حالت کیا ہے۔ 99% بڑا دعویٰ تھرکاز بھی کر رہا ہے، وقف کرنے والے واقف نے جس مقصد کے تحت وقف کیا تھا متولی کو وہی نہیں پتا۔ وقف کیا ہے مسجد کے لیے، استعمال امام باڑے میں ہو رہا ہے۔ یاد رکھیں، جب وقف کرنے والے نے کسی خاص جگہ کے لیے وقف کر دیا تو دوسری جگہ استعمال ہی جائز نہیں ہے۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، پھر معاملہ بہت بگڑے گا۔ میں اس سے زیادہ کہنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، کہہ بہت کچھ سکتا ہوں، میرے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ ضرورت ہے کہ اپنی قوم کے تعلیمی معاملات کو دیکھیے، اوقاف کو دیکھیے۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وقف کیا ہے، وقف کسے کہتے ہیں، وقف کی کیا شرطیں، وقف کب ہوتا ہے۔ ارے وقف کرنے کے بعد تو واقف کو بھی اختیار نہیں رہتا کہ وہ واپس لے لے۔ اور یاد رکھیں جتنے متولی ہیں وہ اس بات کو یاد رکھیں، متولی امین ہوتا ہے، مالک نہیں ہوتا۔ بات میری پہنچ گئی، اب بات سن لیجیے۔ سورہ مبارکہ ملک قرآن مجید کے 29ویں پارے کی پہلی آیت، پہلا سورہ 29ویں پارے کا، تبارک الذی بیدہ الملک، بہت برکت والی ذات وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ملک، وہ کون ہے؟ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہے جو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے، جو ہر شے کے اوپر مکمل قدرت رکھنے والا۔ توجہ فرمائیں گے، وہ برکت والی۔ دیکھیے عجیب بات کہوں، اللہ جب قرآن کو نازل کرتا ہے تو اس کے نازل شدہ الفاظ میں قیامت تک کے فکر کرنے والوں کے لیے فکر ہوتی ہے۔ آپ سمجھنا چاہتے سمجھیں، فکر کرنا چاہتے فکر کریں تاکہ درس حاصل کر سکیں۔ میرا خاص جملہ ہے، میں خاص طور پہ کہتا ہوں، قرآن تلاوت کے لیے نازل نہیں ہوا، قرآن کتاب تلاوت نہیں ہے،
قرآن ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے۔ قرآن دیکھیں، تبارک الذی، بہت برکت والی ہے وہ ذات۔ کون سی ذات ہے وہ؟ بیدہ الملک، اس کی پہلی صفت وہ ذات